یقین کرو یہ کو ایجوکیشن کے نام پہ یہ تماشے کیے جا رہے ہیں. میں تو حضرت کیا ہے بولنا ہی ہے نا حضرت، لیکن اپنا حق ادا کرنا ہے. یہ کو ایجوکیشن کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہیں نا حضرت، یہ یقین کرو ابھی تو چلو بربادی آپ دیکھ رہے ہو نا، 10 سال بعد آپ بربادی دیکھنا. اگر لڑکیاں اور لڑکے سنبھال لیے گئے تو آپ مجھے پکڑ لینا کہ یہ جس طرح کی بربادی شروع ہوئی، یہ تو دلیر بنایا جا رہا ہے، بہت دلیر بنایا جا رہا ہے. صرف آخری بات میں کروں گا، عزت اور قدر. بندہ 2 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی لگاتا ہے، عزت قدر. میری قدر ہوئے، میری عزت ہوئے، میرا پروٹوکول ہوئے، سب کچھ ہے. اب عزت کب ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ گزرے ہیں نا، تو ان کا ایک مؤذن تھا. آخری بات صرف کرنے لگا ہوئے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ خلاصتاً بات یہاں پہ پہنچی. یہ خلیفہ تھا، مؤذن تھا، اذان دیتا تھا. اب کیا ہوا، بس آپ کو پتہ ہے کہ پہلی نظر پاڑی جاتی ہے. اب ایک لونڈی کے اوپر نا، جو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تھا اس کی لونڈی کے اوپر نظر پڑ گئی. وہ لونڈی نے آ کے نا شکایت لگائی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو. انہوں نے کہا تو چنگا زان ڈین والا رکھا ہوا ہے، وہ تو میری طرف دیکھتا ہے. اس نے کہا اچھا. اب وہ بڑا غیرت مند شخص تھا. اس نے کہا پہلے میں تصدیق کر لوں واقعی بری نظر تیری طرف اس کی ہے تو پھر میں اس کو سزا دوں. اس نے بڑا بنوا سروا کر لونڈی کو اس کی طرف بھیجا ہے. اب لونڈی جب گئی، اس نے سارا سمجھا کے بھیجا تھا، تو نے جا کے کہنا تیرے سے پیار بھی ہے. کون سا خلیفہ کو پتہ ہے. اب جب وہ پہنچی نا مؤذن کے پاس، اور اس نے جا کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی. ایک جملہ سننا تڑپ جاؤ گے. جب اس نے کہا نا کون سا وہ دیکھ رہا ہے، اب اس نے آسمان کی طرف منہ کیا. اس نے کہا مولا تیرا پردہ کہاں ہے، میں تیرے پردے کے اندر چھپنا چاہتا ہوں. پھر اس نے لڑکی کو جو جواب دیا تڑپا دینے والا ہے، اس نے کہا تو نے بھی اور میں نے بھی ان قریب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس کو دھوکھا نہیں دیا جا سکتا. حضرت بڑے انہوں دھوکھا دے لو گے، پورے شہر میں دے چھڑو گے، لیکن حضرت اتنے نیچے دھوکھا دیتا جانا، ادھر نہیں دیا جاتا ہے. اب دیکھو ادھر کیا تھا، ادھر جب اس نے 2 ٹوک جواب دیا نا، لڑکی واپس گئی. اب بادشاہ کو یہی تھا وہ آگے بتائے گی جو اس نے پہلی کہانی سنائی تھی. اس نے جب تقبہ بڑا واقعہ سنایا نا، تو اب اس نے کیا کہا سلیمان بن عبد الملک نے، وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا اسی سے میں تیرا نکاح کروانا چاہتا ہوں. 50,000 دینار ہدیہ میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں. 50,000 دینار. اب مجھے بتاؤ اس وقت کے اندر بھی 50,000 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہے. لیکن حضرت ادھر کیا معاملہ ہوا دیکھو نا حضرت. جب بندہ اپنی چاہت نو دی چاہت قربان کرتا ہے، اور جب اس کو بلایا گیا نا، تو اس نے یہ کہا یوں میں تیرا نکاح کروانا چاہتا ہوں اور اتنا ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، پہلی نظر پڑی خوبصورت لگی تو میرے دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی اللہ کا خوف آ گیا. اس نے کہا اب یہ جو جملہ ہے نا حضرت، میں کہتا ہوں ساری ذرا اس کے اوپر عمل کر لو تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ کو پھر اجر کیسا ملے گا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی چاہت کو نا اللہ کی بارگاہ میں بطور ذخیرہ جمع کروا دیا ہے. اپنی چاہت کو اس کی بارگاہ میں بطور ذخیرہ جمع کروا دیا ہے. تو 50,000 دینار دیتا ہے، اب تیرے 50,000 دینار کو وصول کر لوں تو اپنی جو چیز ذخیرہ کروائی ہے میں واپس لے لوں. مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے. اب میں نے یہاں تک پڑھا ہے، کہتے ہیں ترلے ڈالے اس نے. میں کہا للہ ہے، پیسے کس کو نہیں پیارے ہوتے. لیکن حضرت نہیں. پھر آگے تک میں نے یہاں تک پڑھا، کہتے ہیں جو بھی آتا تھا نا وہ بادشاہ اس مؤذن کی بات سناتا تھا، وہ میرا مؤذن ہے ہو جائے جی، میرا مؤذن ہے ہو جائے جی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ معمولی بندوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں. میں کہا جی رب رسول نہ وفا کیتی ہوئے پھر بڑے بڑے محلات کے اندر بھی چھوٹوں کے تذکرے ہوتے ہیں.